ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 33 بار پڑھ لیتا ہے اس کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ اتنا پیسہ برسے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر کا کوئی ایک فرد بھی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے تو سارے گھر والوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ماہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بندہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، جس گھر میں فاقے ہیں، جس گھر میں غربت ہے، جس گھر میں تنگ دستی ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق آنے کا نام تک نہیں لے رہا، تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس گھر کے تقدیر بدل جائے گی۔ اس گھر کے تمام افراد مایوسی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں۔ جس گھر میں ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ کب کہاں سے آئے گا، اس گھر میں آج یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ ماہ ذوالحج کی فضیلت اور برکت کو کون نہیں جانتا۔ ماہ ذوالحج کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، اور جو بندہ اس برکت والے مہینے میں رب سے مانگ لیتا ہے، میرا رب کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور اگر آپ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج تک ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کا یہ خاص وظیفہ جس کو بتایا، جس نے یہ خاص وظیفہ پڑھا، رب کعبہ نے اسے ایسے معجزات دکھائے کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ کل تک یہ در کا بھکاری فقیر تھا، قرض دار تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، آج رب کریم نے حالات کو کیسے بدل دیا۔ بہت سے فقیروں کو رب نے بادشاہی عطا فرمائی، بہت سے تنگ دستیوں کو امیری عطا فرمائی، بہت سے گھروں سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرمایا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ماہ ذوالحج سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت جتنی بتاؤں اتنی کم ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ آج 2 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ مہنگائی، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ اخراجات جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خودکشی کرنے کا سوچتا ہے، تو آپ کی جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں ہیں وہ غیب سے ایسے ختم ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو اخراجات، جو مسائل، جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں، جو بے روزگاری، جس قرض نے آپ کا جینا حرام کر رکھا تھا، جو مصیبتیں آپ کو پہاڑ لگ رہی تھی، ماہ ذوالحج سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے وہ مصیبتوں کے پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے جس نے آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کھڑی کی ہوئی تھی۔ آپ کے جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، وہ بیٹی خود بھی ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے، یا ماں باپ خود پڑھ لے، بیٹی کا رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ جس رشتے کے لیے آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ دوستو، یہ ہے رب کے کمالات، یہ ہے رب کے فضیلت۔ اور جو بے روزگار ہے، نوکری کی تلاش میں ٹھوکریں کھا لیں، لوگوں کے تانے سن لے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے، تو ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ وہ نوکری جو آپ کو ترسا رہی ہے، جس کے لیے آپ نے ہر کوشش کر لی، وہ نوکری خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گی، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے پھر آپ کی کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ذوالحج کا مہینہ جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرے بہت سے بہن بھائی اخراجات کی وجہ سے یا مشکل پریشانیوں، مصیبتوں، مہنگائی کی وجہ سے کچھ تو کروڑوں کے قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پر جیسا بھی قرض ہے، جس پریشانی کی وجہ سے بھی قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس قرض نے آپ کا سکون، چین، ہر چیز کو چھین لیا ہے، جینا حرام کر دیا ہے، کروڑوں کے قرض نے نجات کے لیے ماہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت کے لیے کامل یقین سے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔
آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے رات کو اسی وقت پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ذو الحج کا چاند کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، صبح فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو وقت مل جائے، گھر کے ایک خاموش کونے میں یا چلتے پھرتے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اسے کبھی دولت کی کمی نہیں آتی۔ یہ سورت دولت کا سرچشمہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ سب کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن نہایت مجرب اور آسان ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کو پڑھنے میں 2 سے 4 منٹ لگیں گے۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہیں اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ حاجت فرشتے عرش الہی سے لے کر آ چکے ہیں۔ آپ نے تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کو لے کر پڑھنا ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، توجہ رب کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے، مقصد ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ جب ذوالحج کا چاند نظر آ گیا تو پھر اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر صورت اس کو پڑھنا ہے، چاہے پوری رات میں پڑھ لیں یا پورے دن میں پڑھ لیں، جس وقت چاہیں جس جگہ چاہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا نام، یہ رب کا صفاتی نام ہے، یہ ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے، میں یا حی یا قیوم کی صفات سے تمہاری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دوں۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، آج وہ عمل بتا رہا ہوں جو تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ آج کوئی مانگنے والا ہو، میرا رب دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ فل جوش اور جذبے سے پڑھیں اور اس یقین سے پڑھیں، اس ایمان سے پڑھیں، اس محبت سے پڑھیں کہ آپ یا حی یا قیوم کو پڑھ رہے ہیں اور رب کی ذات آپ کو انعامات سے نواز رہی ہے، آپ پر برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، خزانوں کے منہ کھل رہے ہیں۔ یا حی یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ اس عمل کی شرط ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے اور دعائیں اور وظیفوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ 313 بار استغفر اللہ پڑھ کر صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ماہ ذوالحج کا چاند شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے اور نیا چاند نکلتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔